شریعت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس استار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے قیامت کا امتحان میں درود شریف کے متعلق حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب. منہاج العابدین میں ہے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شاگرد کے نزعہ کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے تو اس شاگرد نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ شریف کی تلقین فرمائی. وہ بولا ہرگز میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں اس سے بیزار ہوں. بس انہی الفاظ پر اس کی موت آ گئی. حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاگرد کے برے خاتمے پر سخت صدمے میں تھے اور 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے. 40 دن کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کس سبب اللہ عز و جل نے تیری معرفت سلب فرمائی؟ میرے شاگردوں میں تیرا مقام سب سے اونچا تھا. اس نے جواب دیا اللہ عز و جل نے مجھے 3 عیوب کے سبب یہ سزا فرمائی. غور سے سنیے گا. نمبر 1 چغلی, کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو کچھ اور بتاتا تھا. نمبر 2 حسد, کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا. اور نمبر 3 شراب نوشی, کہ ایک بیماری سے شفا کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا ایک گلاس پیتا تھا. توبوا الی اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے گناہوں کی نحوست کس قدر بھیانک ہے. آپ چغلی, حسد اور شراب نوشی کے سبب ولی کامل کا شاگرد کفریہ کلمات بول کر دنیا سے چلا گیا. الامان والحفیظ, یہاں یہ ضروری مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کہ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی سے یہ کلمہ نکل گیا ہو. نیز کسی کے خواب, کسی کے بارے میں خواب دیکھنا بے شک باعث تشویش ہے, تاہم غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں, اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا. حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے. سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات روتے رہے. سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سبب گریہ دریافت کیا تو فرمایا مجھے برے خاتمے کا خوف لاتا ہے. میں نے ایک شیخ صاحب جو 40 سال علم حاصل کیا, جس نے 60 سال تک مسجد الحرام میں عبادت کی مگر خاتمہ کفر پر ہوا. سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا اے سفیان, وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی, آپ اللہ عز و جل کی نافرمانی ہرگز مت کیجیے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل بے نیاز ہے, اس کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا. کسی کو بھی اپنے علم یا عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. شیطان نے ہزاروں سال اللہ عز و جل کی عبادت کی, اپنی ریاضت و علمیت کے سبب معلم الملکوت
یعنی فرشتوں کا استاد بن کر رہا، لیکن اس بدبخت کو تکبر لے ڈوبا اور وہ کافر ہو گیا۔ اب بندوں کو بہکانے کے لیے وہ پورا زور لگاتا ہے، زندگی بھر تو وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے، مگر مرتے وقت پوری طاقت صرف کر دیتا ہے کہ کسی طرح بندے کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ چنانچہ منقول ہے، غور سے سماعت کیجیے گا، جب انسان نزاع کے عالم میں ہوتا ہے، دو شیاطین اس کے پاس آ جاتے ہیں، ایک دائیں بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا بائیں۔ دائیں طرف والا شیطان اس کے والد کا روپ دھار کر کہتا ہے، بیٹا دیکھ میں تیرا مہربان شفیق باپ ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر کے مرنا، کیونکہ وہی سب سے بہترین مذہب ہے۔ اب بائیں طرف جانے والا شیطان مرنے والے کی ماں کی صورت میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، میرے لال، میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا دودھ پلایا، اپنی گود میں پالا، پیارے بیٹے میں نصیحت کرتی ہوں یہودی مذہب اختیار کر کے مرنا، کہ یہی سب سے اعلیٰ مذہب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی بے حد تشویشناک معاملہ ہے۔ بندہ جب بخار یا درد سر وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے اسی بات پر فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر نزاع کی تکلیف تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، شرح الصدور میں ہے، اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ آسمان و زمین میں رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب مر جائیں۔ اب ایسی نازک حالت میں جب ماں باپ کے روپ میں شیاطین بہکاتے ہوں گے، اس وقت انسان کو اسلام پر ثابت قدم رہنا کس قدر دشوار ہوتا ہوگا۔ سکینیہ سعادت میں ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا مرتے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، سکرات کے وقت شیطان اپنے چیلوں کو مرنے والے کے دوستوں اور رشتہ داروں کی شکلوں میں لے کر آ پہنچتا ہے۔ یہ سب کہتے ہیں، بھائی ہم تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، اب تیری باری ہے، ہم دانا مشورہ دیتے ہیں کہ تو یہودی مذہب اختیار کر لے، کہ یہی دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر مرنے والا ان کی بات نہیں مانتا تو اسی طرح دوسرے احباب روپ میں شیاطین آ کر کہتے ہیں تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے، لیکن کیونکہ اسی مذہب نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کیا تھا، یوں ہی اعزاء اقربا کی شکل میں جماعتیں آ کر مختلف باطل فرقوں کو قبول کرنے کے مشورے دیتی ہیں، تو جس کی قسمت میں حق سے منحرف ہونا یعنی پھر جانا لکھا ہوتا ہے، وہ اس وقت ڈگمگا جاتا ہے اور باطل مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر مسلمان کو لرزتے رہنا چاہیے، نہ جانے کون سی معصیت یعنی نافرمانی اللہ عز و جل کے قہر و غضب کو ابھار دے اور ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے۔ جس وقت بس ہر وقت اپنے رب عز و جل کے آگے عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہیے، سنجیدہ رہیے، زبان کو قابو میں رکھیے کہ زیادہ بولتے رہنے سے بعض اوقات منہ سے کفر یا کلمات نکل جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا۔ ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا ضروری ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہ ہو، مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے حال زار پر کرم فرمائے، نزاع کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں،
صحابوں کے ایمان کی سلامتی کی کتنی فکر ہے. چنانچہ روح البیان جلد 10 صفحہ 315 میں ہے. ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں شیاطین مکار روپ بدل کر ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے حاضر ہوا اور عرض کی میں لوگوں کو نزعہ کے وقت یہ بوتل ایمان کے بدلے فروخت کرتا ہوں. یہ سن کر آقا نامدار شفیع روز شمار امت کے غمخوار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا روئے کہ اہل بیت اطہار بھی رونے لگے. اللہ عز و جل نے وحی بھیجی اے میرے محبوب آپ غم مت کیجئے میں بحالت نزعہ اپنے بندوں کو شیطان کے مکر سے بچا لیتا ہوں. ہر امتی کی فکر میں آقا ہے مضطرب غمخوار والدین سے بڑھ کر حضور ہیں. صلو علی الحبیب. جس سالی وحی جو ہم نے آج سنا اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے حوالے سے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت مدینے میں عطا فرمائے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ عز و جل مناجات اور افطار کی دعا محبت